السلام علیکم، کیسے سب ویورز؟ مجھے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دوبارہ لے کے آیا ہوں رینبو پہ ویڈیو، دوبارہ بنا رہا ہوں۔ اس میں کافی کچھ نئی چیزیں ایڈ کری ہیں میں نے، کیونکہ پہلے جو میں نے آرٹیکل لکھا تھا وہ انگلش میں تھا، اس لیے کافی لوگوں کو انگلش سمجھ نہیں آتی، تو سب نے فرمائش کی ہے کہ اردو میں پلیز آپ ٹرانسلیٹ کر دیں اس کو۔ اور کچھ جینیٹیکلی باتیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو جائے گی، بٹ آپ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو بیسکس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا، کافی لوگوں نے میرا دیکھا ہے آرٹیکل۔ سٹارٹ کرتے ہیں، رینبو بجیز کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رینبو جو ہے وہ 5 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 5 چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک کیا ہوتا ہے؟ رینبو بلیو سیریز میں سے ہوتا ہے، بلیو سیریز برڈ ہوتا ہے رینبو۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ آف لائن برڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد تیسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ کلیئر ونگ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا اس میں دیکھی جاتی ہے؟ وہ گولڈن فیس ہونا چاہیے یا یلو فیس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پانچویں چیز اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں رینبو میں؟ کہ وہ اس کا جو چک پیچ ہے وہ وائلٹ کلر کا چک پیچ ہونا چاہیے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ بلیو سیریز کسے کہتے ہیں، کیوں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بلیو سیریز میں نے بول دیا، بلیو سیریز کسے کہتے ہیں؟ بلیو سیریز کے اندر 5 کلر آتے ہیں، 5 کلر۔ ٹھیک ہے، کون کون سے کلر آتے ہیں؟ وائلٹ کلر آتا ہے، کوبالٹ کلر آتا ہے، اسکائی بلیو کلر آتا ہے، گرے کلر آتا ہے، اور موو کلر آتا ہے۔ یہ 5 کلرز کو ہم جو ہیں بلیو سیریز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 کلر کی کمبینیشن کو ہم بلیو سیریز کہتے ہیں۔ تو جو وائلٹ جو ہمارا رینبو برڈ ہے وہ ان 5 کلر میں سے کوئی ہوگا تو ہی وہ رینبو کہلائے گا، ادروائز وہ رینبو نہیں کہلائے گا۔ اب یہ جو پہلا برڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ کلر جو ہے یہ کیا ہے؟ وائلٹ کلر ہے۔ سیکنڈ کلر کیا ہے؟ یہ کوبالٹ کلر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ والا کیا برڈ ہے؟ یہ اسکائی بلیو میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نیچے والی کیا ہے؟ یہ گرے کلر میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کیا آ گیا؟ یہ 5واں ہے، یہ موو کلر ہے۔ اب ان 5 کلر میں سے برڈ ہونا ضروری ہے۔ ان 5 کلر میں جو بھی کلر کا برڈ ہوگا تو وہ رینبو کہلائے گا۔ اب سیکنڈ چیز کیا تھی؟ یہ تو ہو گیا بلیو سیریز۔ بلیو سیریز میں 5 کلر آتے ہیں، کون کون سے آتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ وائلٹ آتا ہے، کوبالٹ آتا ہے، اسکائی بلیو کلر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گرے کلر آتا ہے اور موو کلر آتا ہے۔ یہ ہو گیا بلیو سیریز۔ اب سیکنڈ اپنا کیا ٹاپک ہے؟ وہ ہے آف لائن۔ آف لائن برڈ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ آف لائن برڈ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب لوگوں کو یہ نہیں بیسک پتہ ہوتا کہ آف لائن کسے کہتے ہیں۔ اب یہ 2 برڈ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے 2 برڈ ہے، ایک ہے، دونوں کے دونوں گرین سیریز کے برڈ ہیں۔ اب آپ ایک کے رائٹ سائڈ پہ برڈ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا جس کو میں زوم کر رہا ہوں، اس برڈ کی آپ مارکنگ چیک کریں اور دوسرے برڈ کی مارکنگ چیک کریں، آپ کو ایزیلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈفرینس۔ اب جو یہ والا برڈ ہے یہ آف لائن برڈ ہے، یہ جو ہے نان آف لائن برڈ ہے، یہ سمپل بجری مارکنگ میں۔ کیوں ڈفرینس کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں آف لائن برڈ کا بالکل ہیڈ کلیئر ہے، کمر پہ وی شیپ پیٹرن بن رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں وی شیپ پیٹرن، ٹھیک ہے، اور اس کی جو مارکنگ ہے وہ مسنگ ہے۔ اور یہ بجری مارکنگ جو ہے جسے ہم نان آف لائن کہتے ہیں، اس کی مارکنگ دیکھیں، سر سے لے کے پورا اینڈ تک جو ہے اس کے اوپر فل مارکنگ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس میں ڈفرینس نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آف لائن برڈ کی پکچر ہے، کیا ہے؟ ہیڈ بالکل کلیئر ہے، کمر پہ یہ دیکھ سکتے ہیں وی بن رہا ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں وی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مسنگ مارکنگ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں وی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، وی پیٹرن، یہ آف لائن برڈ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ بالکل کلین، ٹھیک ہے، اور یہ مسنگ مارکنگ، اور یہ آف لائن برڈ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر میں آپ، یہ وہی والی پکچر ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ایک رائٹ سائڈ والا جو برڈ ہے وہ آف لائن برڈ ہے، دوسری طرف والا نان آف لائن برڈ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو آف لائن برڈ کی تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری کیا چیز میں نے بتائی کہ دوسرا، پہلا ہمارا ٹاپک تھا بلیو سیریز، سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا آف لائن برڈ، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے؟ برڈ، جو برڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ کلیئر ونگ ہونا چاہیے۔ کلیئر ونگ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کلیئر ونگ مطلب اس کی باڈی کو آپ دیکھیں، اس کے اوپر کوئی بھی کلین سے نکلا ہوا کلیئر، ٹھیک ہے، کلیئر کلین ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی باڈی کے اوپر کوئی بھی مارکنگ نہیں ہے، اور اس کے لائٹ گرے ونگس ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گرے ونگس، ٹھیک ہے۔ جو کلیئر ونگ برڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بالکل کوئی بھی مارکنگ نہیں ہوتی اور لائٹ گرے ونگ ہوتے ہیں، اور رینبو برڈ ہمیشہ لائٹ گرے ونگس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی کسی اور ونگس میں نہیں ہوتا۔ اور جیسا باڈی کلر جیسا ابھی وائلٹ، ایسی ٹیل بھی ڈارک
وائلٹ کلر کی اس کی ٹیل ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کا اس کا کلر ہوگا باڈی کلر, ویسا رینبو کا برڈ کی ٹیل کا کلر ہوگا. اس کے ونگس جو ہوں گے لائٹ ہوں گے, گرے ہوں گے. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہوتی ہے کلیئر ونگ. اب تیسری چیز کلیئر ونگ ایڈ ہوگی. ٹھیک ہے, چوتھی چیز کیا ہوتی ہے, گولڈن فیس اور یلو. وہ جو سمپل سی بات ہے, جس برڈ کا فیس گولڈن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی گولڈن فیس ہے. رینبو گولڈن فیس میں ہوتا ہے یا یلو فیس میں ہوگا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برڈ گولڈن فیس میں, یہ پیور رینبو ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گولڈن فیس دکھایا گیا. ٹھیک ہے, یہ برڈ دیکھ سکتے ہیں یہ پیور رینبو ہے, اس کا کیا ہے, گولڈن فیس ہے. رینبو برڈ یا تو گولڈن فیس میں ہوتا ہے یا تو یلو فیس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی ہماری پانچویں چیز. اب رہے گی ہے پانچویں چیز کیا ہے, وائلٹ چک پیچ. چک پیچ کسے کہتے ہیں, یہ چیز دائرہ جس پہ میں نے لگایا ہوا اسے چک کا پیچ کہتے ہیں. چک پیچ کون سا ہونا چاہیے, وائلٹ کلر کا چک پیچ ہونا چاہیے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا چک پیچ نظر آ رہا ہے, اور وائلٹ کلر کا چک پیچ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی رینبو ہے, یہ پیور رینبو ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹرکی کے بریڈرز کے رینبوز ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کا جو چک پیچ ہے یہ وائلٹ چک پیچ ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے, یہ پیور رینبوز ہیں. کیا پہلا چیز میں نے آپ کو کیا بتائی ہے, بلیو سیریز میں ہونا چاہیے. یہ برڈ بلیو سیریز میں, ہاں جی وائلٹ کلر میں تو یہ بلیو سیریز میں. سیکنڈ چیز کیا بتائی, آف لائن. اس کے اوپر کوئی بھی مارکنگ نہیں ہے, یہ آف لائن برڈ ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ چیز بھی پوری ہوگی. تھرڈ چیز ہے کلیئر ونگ. ونگز دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی مارکنگ نہیں ہے, لائٹ گرے ونگز ہیں. ٹھیک ہے, ٹیل دیکھ سکتے ہیں باڈی کلر سے میچ کر رہا ہے. وائلٹ چک پیچ ہے جی, وائلٹ چک پیچ ہے, گولڈن فیس میں. تو یہ پرفیکٹ رینبو ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اور کچھ رینبوز دکھاؤں گا. یہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن فیس ہونا چاہیے, یلو فیس ہونا چاہیے. یلو فیس بھی یہ گولڈن فیس ہے. ایک چیز کی نشانی پوری کی. سیکنڈ کیا ہے, اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ وائلٹ چک پیچ بھی نظر آ رہا ہے. فیس کے اوپر آ جائیں, پھر باڈی کے اوپر آ جائیں. باڈی کے ونگز چیک کریں جی, ونگز اس کے جو ہیں یہ کیا ہے, لائٹ گرے ونگز ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی پوری ہوگی. اوپر کوئی مارکنگ ہے نہیں جی, کلیئر ونگ ہے. یہ بھی ہوگا. آف لائن ہے جی, آف لائن ہے. آف لائن اور نان آف لائن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. اب یہ برڈ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, یلو فیس بھی ہے, وائلٹ چک پیچ بھی ہے, وائلٹ کلر کا بھی ہے, گرے ونگز بھی ہیں. مگر کیا مسئلہ ہے اس کی, یہ مارکنگ دیکھ رہے ہیں سر کے اوپر سٹارٹ ہو رہی ہے اس کی. یہ نان آف لائن ہے, مطلب یہ کلیئر ونگ برڈ ہے. نان آف لائن کلیئر ونگ ہے. دیکھ سکتے ہیں اب یہ برڈ کیا ہے, اس کی مارکنگ دیکھیں سر سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے, نان آف لائن. آف لائن برڈ کیا ہوتا ہے, جس کی مارکنگ نہیں ہوتی سر پہ. ٹھیک ہے, اب یہ برڈ کیا ہے, آف لائن کلیئر ونگ. کیوں, اس کے سر پہ کوئی بھی مارکنگ نہیں ہے, اس لیے یہ آف لائن ہے, کلیئر ونگ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے, اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے, کلیئر ونگ ہے. بٹ کیا یہ نان آف لائن ہے. کیوں نان آف لائن ہے, اس کی سر کے اوپر مارکنگ ہے, اس لیے آف لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہوگی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برڈ کیا ہے, یلو فیس بھی ہے, وائلٹ چک پیچ بھی ہے, اس کا سب کچھ ہے. مگر اس کی ونگز دیکھ سکتے ہیں, ونگز دیکھیں وائٹ ونگز ہیں, وائٹ ٹیل ہے, اس لیے یہ رینبو نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ رینبو اور اسپینگلز میں ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ برڈز کیا ہیں, یہ میں ڈفرینس کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اب لوگ اس طرح کی پکچرز بھیجتے ہیں, بھائی یہ دیکھو یہ رینبو ہے. میں ان کو یہی بات بتاتا ہوں. اب یہ برڈ دیکھ سکتے ہیں, گولڈن فیس ہے, اوکے ہو گیا. وائلٹ چک پیچ بھی ہے, تب بھی اوکے ہو گیا. بلیو سیریز میں سے, تب بھی اوکے ہو گیا. بٹ اس کے ونگز دیکھیں, اس کے ونگز کیا ہیں, وائٹ ونگز ہیں. ٹیل دیکھیں وائٹ ہے, یلو ہے. اس برڈ کو دیکھیں, اس برڈ کے ونگز کیسے ہیں, یہ ڈفرینس ہے. رینبو برڈ کے ہمیشہ لائٹ گرے ونگز ہوتے ہیں, وائٹ ونگز نہیں ہوتے. اب یہ برڈ دیکھ لیں, اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بلیکنیس آ رہی ہے, مارکنگ آ رہی ہے. لوگ اس کو بھی رینبو بنا رہے ہوتے ہیں. کیا ہے, اس کا وائلٹ چک پیچ بھی ہے, بٹ دیکھیں ساتھ وائٹ ٹچ میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے ونگز دیکھیں, وائٹ ونگز ہے. ٹیل دیکھیں وائٹ ہے, سمجھ آ رہی ہے. اب یہ برڈ دیکھ لیں, یہ ڈفرینس ہوتا ہے رینبو اور اسپینگل میں. اب اس کا وائلٹ چک پیچ ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے, یلو فیس ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر شیڈ دیکھیں, وائٹ شیڈ آ رہا ہے, گرے شیڈ نہیں آ رہا. لائٹ ونگز, ونگز دیکھیں اس کی لائٹ گرے نہیں ہے ونگز. ٹیل دیکھیں اس کی, ٹیل بھی اس کی وائٹس ہے. تو یہ اسپینگل ہے, نہ کہ یہ رینبو ہے. ٹھیک ہے, اب یہ برڈ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, یلو فیس اوکے ہو گیا, پرفیکٹ ہے جی. گولڈن فیس بھی آ گیا, یلو فیس بھی آ گیا, وائلٹ چک پیچ بھی آ گیا, گرے ونگ بھی آ گیا, باڈی کلر بھی اوکے ہو گیا. کیا مسئلہ ہے, مارکنگ سر سے سٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ نان آف لائن ہے. اگر یہ آف لائن ہوتا تو یہ رینبو ہوتا. صرف اس میں یہ ڈفرینس ہے.
اب ایک اور چیز ہوتا ہے ایف بی جی کیسے کہتے ہیں، ایف بی جی فل باڈی گریونگ. اب یہ کیا دیکھنے میں تو پیور رینبو لگ رہا ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں برڈ گولڈن فیس بھی ہے، والٹ چک پیچ بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے، گرے لائٹ گرے ونگز بھی، ٹیل بھی، باڈی کلر بھی بلیو سیریز میں سے سب کچھ ہو گیا. مسئلہ کیا ہے، ڈرٹی مارکنگ. اور رینبو ہمیشہ کلیئر ونگ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ڈرٹی مارکنگ نہیں نظر آتی. اب اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، گندی گندی ڈرٹی ڈرٹی بلیکنس نظر آ رہی ہے، یہ برڈ کے اوپر آ رہی ہے، اس لیے یہ فل باڈی گریونگ کہلائے گا، نہ کہ یہ رینبو کہلائے گا. ایف بی جی کہلاتا ہے فل باڈی گریونگ، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہوگی رینبو کی پہچان، ٹھیک ہے. اب آپ کو میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ رینبو لوگ کہتے ہیں پروڈیوس کیسے ہوتا ہے، ہم کیا ورکنگ کریں تو رینبو پروڈیوس ہوتا ہے. لوگوں کو میں گراف دکھاتا ہوں تو پھر اس کو میں ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یار کہ رینبو کیسے بنتا ہے. بٹ اس ٹائم پہ میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ سمپل رینبو پہ کام نہیں کریں، آپ جو ہے رینبو ایگزیبیشن پہ کام کریں یا رینبو ہوگرومو پہ کام کریں، کیونکہ آپ کو 1.5 2 سال اس چیز پہ بھی لگیں گے رینبو ہوگرومو بنانے کے لیے اور رینبو ایگزیبیشن بنانے کے لیے. تو اس ٹائم پہ آپ اگر سادہ رینبو بنانے کی کوشش کریں گے تو اپنا ٹائم بہت ویسٹ کریں گے. یہ ہے پروسیجر رینبو پروڈیوس کرنے کا. آپ کو ایک گولڈن فیس لکھا ہوا ہے، یلو فیس اور گولڈن فیس میل. اب آپ کو میں برڈ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا یلو فیس اور گولڈن فیس آف لائن برڈ ہے. آپ کو یہ ایک برڈ چاہیے، دیکھ سکتے ہیں یلو فیس گولڈن فیس آف لائن برڈ. یہ ایگزیبیشن کا دکھا رہا ہوں جنہوں نے یہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے. یہ آپ نے لینا ہے میل، کلیئر ونگ کی فیمیلیں لینی ہے. اگر آپ یہ والی فیمیل لیں گے کلیئر ونگ آف لائن کی تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ کیا یہ آف لائن ہے اور کلیئر ونگ ہے. ادروائز آپ اس کے ساتھ اس طرح کی فیمیل لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کیا ایک سٹیپ فارورڈ ہو جائے گا، کیونکہ کیا مسئلہ ہے، یہ جو ہے نان آف لائن ہے. اگر آپ آف لائن برڈ لگائیں گے اس طرح کا برڈ جو کہ آف لائن ہوگا تو زیادہ آپ کے ایکسپیکٹیشن ریزلٹ جو ہے آپ کے پاس جلدی آ جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے لینی ہے کلیئر ونگ کی فیمیل لینی اور گولڈن فیس کا میل لینا. اس کے جو بچے آئیں گے آپ کے پاس وہ کیا آئیں گے، گولڈن فیس، یس کیا آئیں گے، یلو فیس میں آئیں گے یا گولڈن فیس میں آئیں گے، ٹھیک ہے. مگر وہ کیا ہوں گے، اسپلٹ ٹو کلیئر ونگ. اسپلٹ برڈ کسے کہتے ہیں، جو دوسرے برڈ کا بلڈ جین کیری کرتا ہے. مطلب کہ ویژولی جتنے بھی بچے آئیں گے وہ اس طرح کے آئیں گے، مگر وہ کس کے اسپلٹ ہوں گے، وہ کلیئر ونگ کے اسپلٹ ہوں گے. مطلب کہ اس کے اندر یہ کلیئر ونگ کا بلڈ آ جائے گا. بچے سارے گولڈن فیس میں آئیں گے یا یلو فیس میں آئیں گے اور آف لائنز آئیں گے. ویژولی جتنے بھی بچے آئیں گے اسپیئرنگ سے، مطلب آپ نے یہ والا میل لگا دیا اور یہ والی فیمیل لگا دی، ٹھیک ہے. ان دونوں کے جو بچے نکلیں گے وہ سارے آف لائن آئیں گے، ٹھیک ہے، مگر وہ کیا ہوں گے، اس کے اسپلٹس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ نے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، اس کو دوبارہ کلیئر ونگ کی فیمیل دینی ہے. مطلب کہ اس طرح کا بچے جو آئیں گے وہ کلیئر ونگ کے اسپلٹ ہو جائیں گے، ان کو دوبارہ آپ نے اس طرح کی فیمیل لگانی ہے. اگر ریزلٹس کیا آ جائیں گے، آپ کے پاس رینبوز کی فیمیل نکل آئیں گی. رینبو کی فیمیل نکلیں گی. جب رینبو کی فیمیل کو آپ دوبارہ اس برڈ سے لگاؤ گے جو کہ کلیئر ونگ کا اسپلٹ ہوگا تو آپ کے پاس رینبو کا میل بھی نکل آئیں گے اور فیمیلز بھی نکل آئیں گے. یہ ہے طریقہ رینبو پروڈیوس کرنے کا. مگر میں آپ کو کیا مشورہ دوں گا بھائی، آپ نے کبھی بھی جو ہے رینبو سمپل پہ کام نہیں کرنا، رینبو ایگزیبیشن پہ کام کرنا ہے یا رینبو ہوگرومو پہ کام کرنا ہے، تاکہ آپ 1 2 سال محنت کریں تاکہ آپ کو کچھ مل جائے. اب یہ کیا ہے، آف لائن ہے، گولڈن فیس اور یلو فیس ہوگرومو میں آف لائنز ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے برڈز لگائیں ورکنگ کے لیے. ایک اور چیز ڈائلوٹ برڈ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ برڈ کیا ہے، یہ ڈائلوٹ برڈ ہے. ڈائلوٹ اور رینبو میں کیا فرق ہوتا ہے، آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں، کلر کتنا ڈیم ہے اس کا. رینبو ہمیشہ ڈارک کلرز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیم کلر میں نہیں ہوتے. یہ ایک برڈ کیا ہے، یلو فیس میں ہے، گولڈن فیس میں ہے. اس کا چیک پیچ دیکھ سکتے ہیں، بالکل لائٹ سے گرے سا ہے، باقی بھی سب کچھ اوکے ہے. مگر کیا ہے، یہ ڈائلوٹ اس لیے کہلاتا ہے اس کا کلر ڈیم ہے. جب برڈ کا کلر ڈیم ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ رینبو میں نہیں کھلائے گا، وہ ڈائلوٹ میں کھلائے گا. اب یہ برڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیور رینبو ہے، یہ بھی وائلٹ میں ہے، یہ بھی پیور رینبو ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پیور رینبو ہے، یہ موو میں رینبو ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ رینبو کے کلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بلیو سیریز برڈ اور گرین سیریز برڈ، ٹھیک ہے. بلیو سیریز برڈ کیا ہوتے ہیں اور گرین سیریز برڈ کیا ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے بلیو سیریز تو آپ کو بتا دیا. اب آپ کو ایک اور ٹپ دوں گا کہ بلیو برڈ جو ہوتا ہے نا وہ گرین برڈ کا اسپلٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ اب یہ رائٹ سائڈ پہ جو بیٹھی ہوئی ہے فیمیل، یہ گرین فیمیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بلیو فیمیل ہے. یہ میں نے پیر لگایا ہوا ہے. میل میں کیا کمی ہے، میل وائٹ فیس میں، اس لیے اس کے ساتھ میں نے کیا لگایا، یہ یلو فیس کی فیمیل لگائی ہے.
اس میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا، برڈ کا فیس الگ چیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب اس کا فیس ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہو یہ گولڈن فیس ہے، اس کو آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ گولڈن، یہ چیز الگ ہوتی ہے. اور اس کا کیونکہ گرین برڈ ہمیشہ یلو فیس میں ہی آتا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یلو فیس ہوگا، کیونکہ گرین برڈ ہمیشہ یہ آپ کو دیکھو، بلیو برڈ میں وائٹ فیس نظر آئے گا مگر گرین برڈ میں آپ کو کبھی وائٹ فیس نظر نہیں آئے گا، کیونکہ گرین برڈ ہے ہی ایک یلو برڈ ہے، گرین برڈ ہے. آپ جیسے کہ البینو لے لو، ٹھیک ہے. البینو کیا ہوتا ہے؟ بلیو سیریز برڈ ہوتا ہے. جب اس میں اینوجین ایڈ ہوتا ہے تو اس کا سارا کلر جو ہوتا ہے کنورٹ ہو کے وائٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ گرین برڈ لے لو، جیسے کہ آپ فشر لے لو، کوئی بھی برڈ ہے، اگر اس کا آپ اینوجین اس میں ایڈ ہوگا تو وہ لوٹینو بن جائے گا. لوٹینو مطلب پورا کا پورا یلو کلر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب گرین برڈ، یہ کیا ہے؟ گرین برڈ ہے. اس کا آپ فیس نہ دیکھیں کہ یہ یلو فیس ہے تو اس کے ساتھ پیئر اپ کیا رہا ہے تو اس کا آگے سے بچے جو ہیں وہ آگے سے یلو فیس مانیں گے. نہیں، یہ میری بھی مسٹیک تھی جب مجھے بھی اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ یہ یلو فیس نہیں ہے. آپ اس کو دیکھو، یہ گرین برڈ ہے. یلو فیس یہ تب ہوگا جب تک اس کے ساتھ آپ بلیو برڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرو گے. اس میں سے جب تک یہ یلو فیس نکلے گا نہیں اس میں سے، تب تک آپ اس کا یلو فیس نہیں کہہ سکتے. کہنے کا مطلب یہ. اب یہ برڈ ہے، ویژولی یہ جو ہے یہ. میں کچھ پیئرنگس کی بات کروں گا کہ کچھ پیئرنگ کیسے کی جائے گی، ٹھیک ہے. وائلٹ برڈس کو جب ہم پیئر کریں گے تو ان کے کیا ریزلٹس آئیں گے، ٹھیک ہے. کلیئر ونگس کو پیئر اپ کریں گے، ان کے کیا ریزلٹس آئیں گے. اور دوسرے برڈ کو ہم پیئر اپ کریں گے، ان کے کیا ریزلٹس آئیں گے، ٹھیک ہے. جب ایک وائلٹ برڈ کو ہم نارمل برڈ سے ہم لگاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہیں 50% وائلٹ برڈ آتے ہیں سنگل فیکٹر میں، اور 50% نارمل برڈس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم وائلٹ کو سنگل فیکٹر کے ساتھ لگاتے ہیں، وائلٹ سنگل فیکٹر کو وائلٹ سنگل فیکٹر، تو 50% ہمارے پاس وائلٹ سنگل فیکٹر آتے ہیں. 25% ہمارے پاس جو ہے وائلٹ ڈبل فیکٹرز آتے ہیں، اور 25% نارمل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جی وائلٹ اگر ہم سنگل فیکٹر کو ہم لگاتے ہیں ڈبل فیکٹر وائلٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. 50% ہمارے پاس وائلٹس نکلیں گے سنگل فیکٹر میں، اور 50% وائلٹس نکلیں گے ڈبل فیکٹر میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم وائلٹ کو لگاتے ہیں ڈبل فیکٹر وائلٹ کو لگاتے ہیں نارمل کے ساتھ، تو ہمارے پاس 100% وائلٹس نکل آئیں گے کتنے؟ سنگل فیکٹر میں. اس کے بعد اب وائلٹ ڈبل فیکٹر کو وائلٹ ڈبل فیکٹر لگاؤ تو 100% ہی وائلٹ ڈبل فیکٹرس نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اپ لائن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپ لائن کی پیئرنگ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹس آئیں گے؟ اگر ہم اپ لائن میل کو اپ لائن فیمیل کے ساتھ لگاتے ہیں تو 100% اپ لائن بچے نکلتے ہیں، سارے کے سارے اپ لائنس نکل آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اپ لائن کا میل کو ہم لگاتے ہیں نارمل فیمیل کے ساتھ، نان اپ لائن کے ساتھ، تو 50% جو بچے آئیں گے ہمارے پاس. 50% وہ نارمل آف لائن اسپلٹ آف لائن میلز ہوں گے، ٹھیک ہے. ان میں جتنے بھی میل ہوں گے وہ نارمل ہوں گے، بٹ وہ اسپلٹ کے کیا اسپلٹ ٹو اپ لائنس ہوں گے، اور 50% آف لائن کی فیمیلز نکل آئیں گی. جب ہم نارمل آف لائن برڈ جو کہ اسپلٹ ہے، نارمل برڈس جو کہ اسپلٹ ہے، جو میل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسپلٹس ہوتے ہیں، فیمیل اسپلٹس نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آف لائن. تو اس میں کیا ہے؟ نارمل برڈ جو کہ اسپلٹ ٹو آف لائن ہے، اس کو اگر آپ نے آف لائن فیمیل کے ساتھ لگاؤ گے تو کیا رزلٹ آئے گا؟ 25% جو بچے ہوں گے وہ نارمل مارکنگ میں ہوں گے جو کہ اسپلٹ ہوں گے آف لائن کے، وہ سارے میلز ہوں گے. پھر 25% آف لائن میلز آئے جائیں گے، پھر 25% آف لائن فیمیلز آئیں گی، اور اس میں 25% نارمل بجری مارکنگ میں بھی فیمیلز آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم نارمل میل کو لگاتے ہیں آف لائن فیمیل سے، 50% بچے آئیں گے نارمل مارکنگ میں جو کہ آف لائن کے اسپلٹس ہوں گے سارے کے سارے میلس. پھر 50% جو ہیں نارمل مارکنگ میں آ جائیں گی، فیمیلس آ جائیں گی. اب اس کے بعد نیکسٹ پیئرنگ جو بتائیں گی ہے وہ اگر ہم نارمل برڈ کو، نارمل بجری مارکنگ ہوگا ویژول برڈ وہ جو کہ اسپلٹ ٹو آف لائن ہوگا، ان میل کو اگر ہم لگاتے ہیں نارمل فیمیل سے تو ہمارے پاس کیا رزلٹ آئیں گے؟ 25% ہمارے پاس نارمل بجری مارکنگ میں آئیں گے جو کہ اسپلٹ ٹو آف لائن ہوں گے، وہ سارے کے سارے میلز ہوں گے. اور 25% نارمل میل آئیں گے مطلب بجری مارکنگ میں جو کہ اسپلٹس نہیں ہوں گے. پھر 25% ہمارے پاس آف لائن فیمیل آ جائیں گی، اور 25% یہ نارمل ہمارے پاس وہ آ جائیں گے. اب گولڈن فیس یہ والا سب سے مین ٹاپک ہے جو بہت ہی کچھ سیکھنے کو مجھے بھی ملا ہے، اور آپ اس پہ ذرا فوکس کریے گا. سنگل فیکٹر گولڈن فیس سنگل فیکٹر، ٹھیک ہے. گولڈن فیس سنگل فیکٹر، اگر ہم گولڈن فیس سنگل فیکٹر کو نارمل وائٹ فیس کے ساتھ لگاتے ہیں، مطلب ایک ہمارے پاس برڈ ہے گولڈن فیس کا سنگل فیکٹر میں، اور دوسرا برڈ ہے ہمارے پاس وائٹ فیس میں برڈ ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہمارے پاس 50% گولڈن فیسز آتے ہیں، اور 50% ہی وائٹ فیس کا برڈ آئے گا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پیئرنگ کرتے ہیں گولڈن فیس سنگل فیکٹر کو گولڈن فیس سنگل فیکٹر کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیئرنگ ذرا غور سے سننا. اگر ہم سنگل فیکٹر ہم گولڈن اندر ایک نارملی دیکھتے ہیں یار گولڈن فیس کو گولڈن فیس میں لگاتے ہیں ہم رینبو میں, تو وائٹ فیس تو نہیں آ سکتے, تو وائٹ فیس آتے ہیں بھائی. یہ ذرا دیکھنا, اگر آپ 50% اس میں سے ہمارے پاس رزلٹ آئے گا گولڈن فیسز آئیں گے سنگل فیکٹر میں, 50% ہی ہمارے پاس 25% ہمارے پاس آئیں گے گولڈن فیسز میں آ جائیں گے ڈبل فیکٹر, جن کی فیسز زیادہ ڈارک ہوں گے. ٹھیک ہے, اور 25% ہمارے پاس جو آئیں گے وائٹ فیسز میں بھی نکل آئیں گے. حتیٰ کہ دونوں کے دونوں دیکھنے میں کیا ہیں گولڈن فیسز ہیں, مگر آگے سے بچے جو ہیں وائٹ فیس میں بھی آ جائیں گے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نا گولڈن فیس ٹو گولڈن فیس نہیں لگانا چاہیے, اس میں سے وائٹ فیس کے بھی بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے گولڈن فیس کو اگر ہم سنگل فیکٹر کو گولڈن فیس ڈبل فیکٹر سے لگاتے ہیں. ڈبل فیکٹر مطلب جس کے کلر ڈارک ہوتے ہیں جن کے, اس کے ساتھ جب ہم پیئر لگائیں گے تو ہمارے پاس 50% گولڈن فیس سنگل فیکٹر نکل آئیں گے, اور 50% ہی ہمارے پاس ڈبل فیکٹر میں نکل آئیں گے گولڈن فیسز میں. اور اگر ہم دیکھیں میں نے جیسے پیئرنگ کری ہوتی ہے وائٹ فیسز سے لگایا ہوتا ہے. وائٹ فیس بیسیکلی دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وائٹ فیس لگ رہا ہوتا ہے, مطلب اس کے پیچھے بھی گرین کلر ہوتا ہے, سوری یلو فیس ہوتا ہے, کیونکہ وہ کس میں سے نکلا ہوتا ہے, وہ گولڈن فیس میں سے ہی نکلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے اسپلٹ ٹو کلیئر اسپلٹ ٹو کس کیا ہوتا ہے گولڈن فیس رہتا ہے, یا اسپلٹ ٹو یلو فیس ہوتا ہے. اس لیے اس کو جب آپ پیئر کرو کسی بھی گولڈن فیس کے ساتھ تو وہ آپ کو آگے سے گولڈن فیسز دیتا ہے. ٹھیک ہے, میرے آپ نے پیئرس دیکھے ہوں گے اس میں وائٹ فیسز بھی لگے ہوتے ہیں, وہ اس لیے میں نے وائٹ فیسز ایڈ کیے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں آلریڈی یلو فیس کے اور گولڈن فیسز اسپلٹس ہوتے ہیں. کیا ہے اگر آپ ایک گولڈن فیس برڈ کو ڈبل فیکٹر برڈ کو وائٹ فیس کے ساتھ لگاؤ گے تو آپ کے پاس سارے کے سارے جو بچے ہوں گے وہ سارے کے سارے گولڈن فیس میں آ جائیں گے. یہ دیکھیں پیئرنگ, یہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن فیس کو اگر آپ لگاؤ گے نارمل وائٹ فیس برڈ کے ساتھ تو سارے کے سارے بچے جو آتے ہیں وہ گولڈن فیس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد نیکسٹ پیئرنگ بتائیے گولڈن فیس ڈبل فیکٹر کو اگر گولڈن فیس ڈبل فیکٹر کے ساتھ لگاؤ گے تب بھی آپ کے پاس گولڈن فیس ڈبل فیکٹر آ جائیں گے سارے کے سارے بچے. ٹھیک ہے, اب یہ پیئرنگ بڑے مزے کی ہے. ٹھیک ہے, لوگ صرف وائلٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو وائلٹ بنتے کیسے ہیں لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, وائلٹ کلر جو ہم موو کلر کو اہمیت نہیں دیتے, بیسیکلی موو کلر میں 2 وائلٹس شامل ہے, 2 کوبالٹ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ذرا آپ اس پیئرنگ پہ ذرا فوکس کریں. اگر آپ اسکائی بلیو برڈ کو اسکائی بلیو برڈ سے لگاؤ گے تو سارے کے سارے بچے اسکائی بلیو آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ اسکائی بلیو کو کوبالٹ سے لگاؤ گے جسے وائلٹ بھی کہتے ہیں, جسے ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس برڈ کلر کو, اگر اس کے ساتھ آپ لگاؤ گے تو 50% اسکائی بلیو بچہ آ جائے گا اور 50% ہی کوبالٹ آ جائے گا. اگر آپ کے پاس دیکھو کوبالٹ نہیں ہے, آپ نے پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ہم وائلٹ برڈ کیسے پروڈیوس کریں. اگر آپ کے پاس ایک اسکائی بلیو ہے اس کو آپ اگر موو کے ساتھ لگاؤ گے, ٹھیک ہے, یہ سب سے بیسٹ پیئرنگ ہوتی ہے. موو کی فیمیل یا میل اور اسکائی بلیو کا میل یا فیمیل, ان کو آپس میں پیئر اپ کرو گے تو سارے کے سارے بچے کوبالٹ آئیں گے. جو وائلٹ جس کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں یار وائلٹ 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 کوبالٹ, تو یہ کلر سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے, تو یہ بچے سارے کے سارے اس کلرز میں آ جاتے ہیں. اگر آپ اسکائی بلیو کو موو کے ساتھ پیئر اپ کرو گے, موو برڈ بہت اچھا ہوتا ہے مگر لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, کیونکہ موو کا کلر ایسا لگ رہا ہوتا ہے مطلب کہ گرین سا لگ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے لوگ اس کی ویلیو نہیں, مگر اس میں ڈبل کلر شامل ہوتے ہیں موو میں, اس لیے اس کا کلر ایسا ہوتا ہے. اگر آپ اسکائی بلیو برڈ کو موو کے ساتھ لگاؤ گے تو سارے کے سارے بچے جو ہوتے ہیں کوبالٹ میں آ جائیں گے. کوبالٹ کے ساتھ کوبالٹ لگاؤ گے تو کیا نکلے گا, اب ذرا سننا یہ موو کیوں بنتا ہے. 2 کوبالٹ میں نے آپ کو کہا نہیں 2 ڈبل ڈارک کلر ہو جاتے ہیں, 2 کوبالٹ کو آپ لگانے سے دیکھو 25% اس میں سے کیا نکلا ہے, موو نکلا ہے. اب بندہ پوچھے کوبالٹ کو کوبالٹ سے لگا رہا ہوں یہ موو کیوں نہیں کر رہا ہے, وائلٹ کو وائلٹ سے لگا رہا ہوں تو یہ موو کیوں نہیں کر رہا ہے. یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ جب ڈبل کلر ڈارک ہو جاتا ہے نا تو وہ آگے سے موو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے کوبالٹ کو اپنے کوبالٹ سے لگایا 25% اسکائی بلیو آ گیا. ہم دیکھو جو پیور برڈس کو لگاتے ہیں آپس میں, یہ اس کے ریزلٹس دیکھ لیں آپ. کوبالٹ کو کوبالٹ لگا دیا 25% اسکائی بلیو نکل آیا, 50% کوبالٹ نکل آیا اور 25% ہی موو بھی نکل آیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری پیئرنگ جو اگر ہم موو کو موو کے ساتھ لگاؤ گے تو سارے کے سارے بچے موو بھی آئیں گے. تو اس میں جو بیسٹ پیئرنگ جو ہے نا وہ یہی ہے, اسکائی بلیو ٹو موو لگاؤ گے تو آپ 100% کوبالٹ پروڈیوس کر سکتے ہو. کوبالٹ لگانے سے بھی آپ کے پاس سارے کوبالٹ بچے نہیں آئیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اب کلیئر ونگ اگر آپ نے کلیئر ونگ سے لگاؤ گے تو سارے کلیئر ونگ ہی بچ جائیں گے 100%. پھر آپ کلیئر ونگ کو اگر نارمل
برڈ سے لگاؤ گے جو کہ اسپلٹ ہے کلیئر ونگ کا، اس کے ساتھ لگاؤ گے تو سمپل سی بات ہے 50% کلیئر ونگ نکل آئیں گے، اور 50% جو باقی برڈ ہوں گے جو نارمل مارکنگ میں ہوں گے مگر وہ کیا ہوں گے سارے کلیئر ونگ کے اسپلٹس ہوں گے۔ اس کے بعد اگر آپ ایک برڈ لگاتے ہو دونوں کے دونوں اسپلٹس برڈ لگاتے ہو، مطلب کہ جو کہ دونوں برڈ ہیں نارمل مارکنگ میں، دونوں اسپلٹس ہیں کلیئر ونگ کے، ان کو آپس میں لگاتے ہو پیئر اپ کرتے ہو، اس میں سے آپ کے 25% نارمل بچے آئیں گے، 50% اس میں سے آئیں گے اسپلٹس نکل آئیں گے جو کہ کلیئر ونگ کے اسپلٹس ہوں گے نارمل مارکنگ میں، اور 25% اس میں سے نکلیں گے کلیئر ونگ نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ کلیئر ونگ کو اگر آپ نارمل برڈ سے لگاؤ گے تو کیا نکلے گا 100% نارمل نکلے گا۔ ٹھیک ہے، جب نارمل برڈ سے بندہ کبھی بھی برڈ لگاتا ہے تو پہلا جو کلچ آتا ہے وہ سارے کے سارے ویژولی نارمل برڈز آتے ہیں مگر وہ کلیئر ونگ کے اسپلٹس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 100% اسپلٹ برڈ پروڈیوس ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا آپ نارمل کو لگاتے ہو، جو نارمل برڈ ہے جو کہ اسپلٹ ٹو کلیئر ونگ ہے اس کو لگاتے ہو نارمل برڈ سے، اس سے کیا رزلٹس آئیں گے 50% نارمل برڈز آئیں گے اور 85% اسپلٹ برڈ پروڈیوس ہوں گے۔ امید ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب ایک اور ٹپ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ برڈ کو فیس کو اور باڈی کو ایک طرح سے ایک چیز میں نہیں، فیس الگ چیز ہے برڈ کی اور باڈی الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، برڈ کے فیس کو آپ دیکھ کے یہ نہ لگاؤ گے کیا یہ برڈ کا اب یہ برڈ کیا ہے گولڈن فیس ہے، اب گولڈن فیس میں جیسے یلو فیس ہے یا گولڈن فیس ہے، یہ یلو فیس ہے، یلو فیس 1 یلو فیس 2 یا گولڈن فیس۔ برڈ کا سر الگ چیز ہے، باڈی کلر الگ چیز ہے۔ اب باڈی کلر کے حساب سے اس کو سر کو میچ نہیں کرنا چاہیے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسا کہ یہ برڈ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ وائٹ فیس ہے مگر کیا ہے یہ یلو فیس کا اسپلٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ گولڈن فیس کا اسپلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی بلیو برڈ جو ہے آپ نے جو ہے وہ آپ نے اس کو وائٹ یلو برڈ جو ہے آپ نے کبھی بھی گرین سیریز برڈ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ وائٹ فیس میں نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ گرین کلر ہے ہی کیا کلر ہے یلو کلر میں سے یا گرین کلر میں سے۔ گرین برڈ کبھی بھی وائٹ فیس میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دو کلر قسم کے برڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گرین سیریز برڈ ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بلیو سیریز برڈ، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا۔ اب اس میں ایک بلیو سیریز برڈ بیٹھا ہوا ہے، ایک گرین سیریز برڈ بیٹھا ہوا ہے، یہ فیمیل کیا ہے یہ گرین سیریز ہے، یہ میل کیا ہے بلیو سیریز میل ہے۔ ایک اور چیز بلیو برڈ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے وہ گرین کا اسپلٹ نہیں ہو سکتا، مطلب کہ کوئی بھی برڈ جو بلیو کلر کا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گرین برڈ کا اسپلٹ ہے، مگر گرین برڈ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بلیو کے اسپلٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اب میں اس کا پیئر لگایا ہے، اس میں جتنے بھی بچے آئیں گے وہ سارے کے سارے گرین کلر میں آئیں گے مگر وہ سارے کے سارے بلیو کے اسپلٹس ہوں گے، مطلب کہ وہ وائلٹ کے اسپلٹس ہوں گے۔ اب یہ پیئرنگ میں نے کری تھی، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس چیز کا اس ٹائم نالج نہیں تھا، تو میرے ساتھ جو ہے میں نے عمران ملک بھائی انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ بھائی برڈ کا فیس الگ ہوتا ہے باڈی کلر۔ اب دیکھنے میں یہ کیا ہے میل میں کسی سی کمی تھی وائٹ فیس ہے، تو اس میں کیا وہ رینبو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یلو فیس میں نہیں ہے اس لیے وہ رینبو نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں نے یہ گرین برڈ لگا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو یار اس میں یلو فیس ہے تو یہ اس کے ساتھ لگاؤں گا تو یہ آگے سے بچے جو ہیں وہ رینبو نکل آئیں گے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو گرین برڈ ہے، گرین برڈ تو ہوتا ہی یلو فیس میں، کیونکہ گرین برڈ کبھی بھی وائٹ فیس میں تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب تک یہ برڈ یلو فیس کا اسپلٹ نہیں ہوگا، یلو فیس اسپلٹ کیا مطلب کہ جب تک اس کے ساتھ ہم گولڈن فیس یا یلو فیس کا بلیو سیریز کا برڈ نہیں لگائیں گے تب تک جو ہے یہ آگے سے برڈ جو ہے اسپلٹ نہیں ہو سکتا۔ اسپلٹ برڈ کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے برڈ کا جین کیری کرتا ہے۔ جب تک مطلب کہنے کا مطلب اب اس کو میں پیئر اپ کرتا ہوں، اس برڈ کے اندر سے جو بچے نکلیں گے، ٹھیک ہے، کیا یہ برڈ میل کیا ہے بلیو سیریز میل ہے، ٹھیک ہے، بلیو برڈ جو ہے وہ گرین کا اسپلٹ نہیں ہوتا مگر گرین برڈ کیا ہوتا ہے بلیو کا اسپلٹ ہوتا ہے، مطلب جو اس کے بچے جتنے بھی بچے گرین کلر میں آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے بلیو کے اسپلٹ ہو جائیں گے، مطلب وہ وائلٹ کے اسپلٹ ہے۔ ان بچوں کو جب میں وائٹ فیس کے ساتھ لگاؤں گا تو وہ آگے سے مجھے یلو فیس بچے بھی دے دیں گے رینبو میں اور گولڈن فیس بچے بھی دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہو جائیں گے اسپلٹس ہو جائیں گے۔ ابھی اس برڈ کے ساتھ لگایا ہے یہ برڈ صحیح نہیں، اب لوگ اس طرح کی پیئرنگ کر دیتے ہیں جس طرح میں نے غلطی کری پیئرنگ کر دی، ٹھیک ہے، اسی طرح لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یلو فیس برڈ کے ساتھ لگا دیتے ہیں گرین کلر کا۔ فرض کریں اب یہ ایک برڈ ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ یلو فیس آف لائن ہے، مگر یہ یلو فیس آف لائن ہے مگر کیوں نہیں ہے یہ یلو فیس آف لائن؟ وجہ کیا ہے اس میں؟ کیونکہ یہ بلیو برڈ نہیں ہے، یہ گرین برڈ ہے۔ اگر تو یہ بلیو ہوتا، کہنے کا مطلب یہ بلیو برڈ یہ ہے گولڈن فیس آف لائن، کیا ہے یہ بلیو برڈ ہے، بلیو سیریز میں سے، اس لیے گولڈن فیس ہے، تو گولڈن فیس کا مطلب یہ گولڈن فیس ہی ہوگا۔ گرین برڈ تو ہوتا ہی یلو فیس میں، کوئی بھی برڈ دیکھ لو، یہ دیکھو یہ برڈ دیکھ لو
آپ یہ دیکھو گرین برڈ ہے، یہ یلو فیس، کوئی بھی گرین برڈ آپ دیکھ لو وہ ہوتا ہی یلو فیس میں. یلو پاس یہ دیکھیں، یہ بھی فرض کریں گرین برڈ ہے، یہ کیا ہے، یہ یلو فیس میں. گرین برڈ سارے کا سارا یلو فیس میں ہوتا ہے، کبھی بھی وائٹ فیس میں نہیں ہوتا. اس لیے اس کا فیس کو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ یلو فیس ہے. جب تک کہ وہ گولڈن فیس یا یلو فیس کا اسپلٹ نہیں ہوگا تب تک کنفرم نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں ٹپ بتا دی ہے، کیونکہ یہ چیز یہ بھی کافی بندوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اور کافی کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ جو نئے فینسی ہے تو ان کو سمجھ میں آئے گی. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیو برڈ ہے نا، اس کا وائٹ فیس ہے. یہ دوسرا برڈ کیا بیٹھا ہوا، گرین برڈ بیٹھا ہوا، اس کا فیس کیا ہے، یلو ہے. ہمیشہ گرین برڈ یلو فیس میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو یلو فیس دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یلو فیس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گرین برڈ کا کلر ہی یلو ہے، گرین یا یلو ہے، تو وہ وائٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وائٹ کلر کس میں آتا ہے، بلیو سیریز میں آتا ہے. جیسے کہ فرض کریں اپنے البینو برڈ لے لیتے ہو، لوٹینو برڈ لے لیتے ہو. ٹھیک ہے، البینو کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، بلیو سیریز برڈ ہے. مطلب کہ کسی بھی بلیو برڈ کے اندر جب اینوجین ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کا کلر چھپ جاتا ہے. اینوجین جس برڈ میں جاتا ہے تو وہ سارا کچھ کلر کو چھپا کے وائٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور گرین سیریز برڈ جو ہوتے ہیں جیسے کہ لوٹینو برڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گرین سیریز برڈ میں جب اینوجین ایڈ ہوتا ہے، اینو مطلب ریڈ آئی جین ایڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو کنورٹ کر کے یلو کلر میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے البینو جو ہوتا ہے وہ وائٹ فیس میں بھی ہوتا ہے، وائٹ کلر میں ہو جاتا ہے. اور جو لوٹینو میں جب اینوجین ایڈ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے، گرین برڈ میں جب اینوجین ایڈ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کنورٹ ہو کے یلو میں چلا جاتا ہے. آخر میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں رینبو کے بارے میں نے آپ کو کافی ویڈیوز بنائی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ میرا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا، اس پہ آپ کو میرا پیج کا لنک بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میرا جو پیج ہے فیس بک پہ وہ بھی رینبو بجیز ورلڈ کے نام سے ہے. اس کے علاوہ میرا پیج کے علاوہ گروپ بھی ہے. ٹھیک ہے، فیس بک گروپ بھی ہے، وہ بھی رینبو بجیز کے نام سے ہے، رینبو بجیز ورلڈ کے نام سے ہے. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے سبسکرائب کرنے سے نہ کوئی اس میں پیسے لگتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، صرف آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سبسکرائب کا بٹن دباتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں، کیونکہ آپ کو جب میں نیو ویڈیو لگاتا ہوں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، اس لیے آپ لوگ دیکھ نہیں پاتے ہو نئی ویڈیو. اس لیے اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کرو گے تو آپ کو کافی کچھ، میں جب بھی نئی ویڈیو لگاؤں گا آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو اگر آپ کو ابھی بھی جن بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی وہ میرا واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اگین میں اس چیز پہ فوکس کیوں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہوں گے یار رینبو تو پٹ گیا، رینبو کی ڈیمانڈ نہیں ہے. مجھے انٹرنیشنل لیول سے بہت ڈیمانڈ آئی ہے، تبھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں رینبو ایسا برڈ ہے جو کہ صرف اس ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو ٹرکی میں ہے اور بنگلہ دیش میں ہے، باقی کنٹریز میں نہیں ہے، اس لیے وہ بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی آپ برڈ دیکھ لو، بلیک ونگ ہو گئے اور بھی ہو گئے، روموز دیکھ لو، بہت جو ورائٹی انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پاکستان میں اس برڈ کے اوپر اگر ہم کام کریں، ٹھیک ہے، کافی لوگ کام بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اس پہ کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ پروفٹ ہوگا. کیوں، اگر میں اب لوگ مجھ سے کافی لوگ ہوتے ہیں، یہ جیسے میں نے اس میں دکھایا ڈائیگرام دکھائی ہے رینبو بننے کے بارے میں کہ رینبو پروڈیوس کیسے ہوتے ہیں، تو لوگ سمپل رینبو پروڈیوس کرنے کے چکروں میں، بھائی آپ 2 سال اگر جہاں سمپل رینبو پروڈیوس کرو گے تو وہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اس سے اچھا آپ ایگزیبیشن رینبو پہ ورکنگ کر لو، آپ رینبو ہوگرومو پہ ورکنگ کر لو، اس پہ آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. وہ کیوں، کیونکہ دیکھو اس پہ بھی 2 سال لگنے ہیں، ایگزیبیشن رینبو بنانے پہ بھی 2-2.5 سال لگ جائیں گے، رینبو ہوگرومو بنانے پہ بھی 2-2.5 سال لگ جائیں گے. مگر آپ کا کیا ہوگا، جب 2-2.5 سال لگانے کے بعد آپ کو جو اس میں سے ریزلٹس ملیں گے تو آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا، آپ انٹرنیشنل لیول پہ برڈ ایکسپورٹ بھی کر سکو گے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکو گے کہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے، پاکستان میں بھی ایون آپ کا برڈ بکے گا. کوالٹی برڈ ہو تو ہمیشہ کوالٹی برڈ بکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کوالٹی برڈ بکے گا. میرے پاس اب تک ابھی اچھے برڈز ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، مگر میں اور امپروو کرنا چاہ رہا ہوں کوالٹی. ٹھیک ہے، میرے پاس اتنی ڈیمانڈ ہے رینبو کی پاکستان سے. ٹھیک ہے، آج کل کارگو بند ہے، ایکسپورٹ کی مجھے بہت ڈیمانڈ آئی ہے. ٹھیک ہے، ایران سے آئی ہے مجھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ سے آئی ہے، انڈیا سے بہت ڈیمانڈ آئی ہے. اس کے علاوہ فلپین سے مجھے ڈیمانڈ آئی ہے، کافی ڈفرینٹ کنٹریز سے مجھے ڈیمانڈ آ رہی ہے رینبوز کے بارے میں. اس لیے میں آپ لوگوں کو اس پہ فوکس کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، اس پہ ورکنگ کریں تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ فیوچر میں بینیفٹ ہو. یہ ایسا برڈ ہے اگر آپ اس پہ کوالٹی پہ فوکس کریں گے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی پہ فوکس نہ کریں. آپ وہ برڈ نہ لگائیں جس کی کوانٹٹی پہ لگا کے آپ بچے کمانا چاہتے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بڑے بہت سے اللہ بچائے ان فیوچر آپ کو اس میں دیکھنا ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ جائے گی، کیونکہ لوگوں نے اویئرنیس نہیں دی تھی بھائی میرے.
میں نے بڑے بول سے میں بڑے بول نہیں بول رہا، میں جب سیکھ رہا تھا نا رینبو کے بارے میں، تو میں بھی گوگل سرچ کرتا تھا، یوٹیوب سرچ کرتا تھا. تو میں پورا گوگل سرچ کیا، مجھے نہیں انفارمیشن ملی. میں نے یوٹیوب سرچ کیا، مجھے اس کے بارے میں رینبو کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا بیسک ہوتا کیا ہے. تو میں واحد انسان ہوں جس نے اس ٹائم پہ جو ہے ویڈیوز بنائی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. جن کو اویئرنیس تھی وہ بتاتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. میں نے اس لیے اویئرنیس دی کہ دیکھو اویئرنیس دینے سے ایک نارمل بندہ ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ رینبو ہوتا کیا ہے، تو وہ بیچارہ کیسے خریدے گا؟ وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو، یار یہ رینبو ہے کہ نہیں. جیسے لوگوں کو اسپینگل میں ڈفرینس نہیں پتہ ہوتا تو لوگ نیو فینسیز کا فراڈ کر لیتے ہیں. تو میں نے اویئرنیس اسی لیے دی ہے کہ تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کی پہچان کیسے ہے، لگا لوگوں سے فراڈ نہ ہو جیسے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اب لوگوں میں اللہ کے فضل سے کافی اویئرنیس آ گئی ہے، تو اسی لیے اس برڈ کی اب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. آپ لوگ بھی اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اگین کہوں گا میرا ساتھ دیں، میری ویڈیوز دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ لازمی کرے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس کے لیے سوری، کیونکہ سمجھانا پڑتا ہے ہر چیز کو بریفلی. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.